رہا ہے، اور اس کائنات کا ایک ایک پتا، ایک ایک بوٹا، ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے بس اللہ ایک ہے، پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، پالنے والا بھی وہی اکیلا ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید، کسی نے فارسی میں کہا ہے، کسی اللہ والے نے، کہ ایک کومپل، ایک گھاس کا تنکا جو زمین سے اگتا ہے، کوئی درخت کا بیج ہوتا ہے، کوئی گٹھلی ہوتی ہے، جب زمین سے پھوٹتی ہے، زمین کو پھاڑ کر چیر کر، تو وہ بھی یہ گواہی دیتی ہے وحدہ لا شریک لہ، بس میرا پیدا کرنے والا وحدہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جب بھی اگتی ہے ایک ہی کومپل ہوتی ہے، اگتے وقت ایک ہی کومپل ہوتی ہے، اور اوپر ہی یوں نکلتی ہے اور کہتی ہے ہر گیا ہے کہ ضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید۔ ہر گھاس کا تنکا اور پتا جو زمین سے اگتا ہے، نکلتا ہے، وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مومن کی آیت نمبر 10 سے کر رہے۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں اور اس کے ارد گرد رہنے والے جو اللہ کی تسبیح گنگنا رہے ہیں، وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو آرڈر ہے، حکم ہے کہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرو۔ اور کیا دعائیں کرتے ہیں وہ بھی ان آیتوں میں گزر چکا ہے، اس لیے کہ اہل ایمان اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، اور اہل ایمان کے مقابلے میں اہل کفر ہیں، اہل انکار ہیں، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اس لیے آج کی آیات میں شروع میں ان انکار کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنایا، انکار کی روش اپنائی، اللہ کا انکار، اللہ کی صفات کا انکار، اللہ کی توحید کا انکار، نبیوں کا انکار، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت و کتاب کا انکار، آخرت کے دن کا انکار، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار، جنت و جہنم کا انکار، ان سب چیزوں کے انکار کو کفر کہتے ہیں، نہ ماننا۔ کفر کوئی گالی نہیں ہے، کوئی کفر عربی لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں انکار کرنا۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، اور جو مان لیتے ہیں ان کو مومن یا مسلم کہتے ہیں۔ تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں انہیں پکارا جائے گا دور سے۔ یہ قیامت کے دن کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ قیامت میں جب کافر لوگ وہاں پہنچیں گے تو وہ اپنی ذات سے ناراض ہوں گے، خود اپنے آپ سے ناراض ہوں گے، اور اپنے اوپر افسوس اور حسرت کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس بات پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا کرتوت کر لیے، کیا اعمال کر لیے، اور ہم کیا کر کے آئے ہیں، آج اس طرح کے رزلٹ کا، انجام کا، جہنم کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو کوسیں گے، جیسے کوئی دنیا میں انسان اپنا آپ کا نقصان کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو کوستا ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا۔
کافر لوگ بھی قیامت کے دن اپنے آپ سے ناراض ہوں گے. ان سے کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. آج تم اپنے آپ سے جتنے ناراض ہو نا، اس سے زیادہ ناراض اللہ تم سے ہوا کرتا تھا جبکہ اللہ کی طرف بلانے والے تمہیں بلاتے تھے، ایمان کی طرف بلاتے تھے. اللہ اس کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کی شریعت پر ایمان لانے کی طرف تمہیں پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا، لیکن تم لوگ گھمنڈ میں، غرور میں، تکبر میں، سرکشی میں مبتلا ہو کے انکار کر دیتے تھے، تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. فتکفرون، تم انکار کر دیا کرتے تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. قیامت میں جب پہنچ جائیں گے تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ساری حقیقتیں سامنے آ جائے گی، اور حقیقت کے سامنے آنے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ہے. آج تو کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، یہ تو افسانہ ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ افسانے ہیں جو بیان کر رہے ہیں. کون آج تک مر کے دوبارہ زندہ ہوا ہے؟ انسان جب سے شروع ہوئے ہیں اس دنیا میں رہنا، مرتے رہے ہیں، آج تک مر رہے ہیں. کون زندہ ہوا ہے؟ جب آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا تو بعد میں بھی کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جی رہے ہیں اس زندگی کو، پھر مر جائیں گے، بس معاملہ ختم، قصہ نمٹ جائے گا. یہ کہتے ہیں جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے، حساب کتاب کچھ بھی نہیں ہے. یہ افسانے جو بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے. جو قیامت کا انکار کر رہا ہے وہ بھی پہنچے گا، اور جو مان رہا ہے وہ بھی پہنچے گا. پہنچنا تو ہے اللہ کے دربار میں. اس وقت آنکھیں کھل جائیں گی، کہیں گے پروردگار آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی. 2 مرتبہ موت کون سی؟ انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 4 مہینے سے پہلے گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، وہ موت کی زندگی ہے، اس میں روح نہیں ہے. پھر 4 مہینے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے. تو یہ روح ڈالے جانے سے پہلے وہ موت ہی ہے، عدم، انسان کا وجود نہیں تھا، وہ موت کی ایک شکل ہے، وہ ایک موت. پھر اس کو زندگی مل گئی 4 مہینے کے بعد، یہ زندگی جیتا ہے. اور پھر اس کے بعد زندگی 60 سال 70 سال یا کم و بیش جو بھی گزارتا، پھر موت آ جاتی ہے. یہ 2 موتیں ہو گئی. اور اس مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اللہ زندہ فرمائیں گے، یہ دوسری زندگی. ایک یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، پھر اس کے بعد قیامت والی. اللہ 2 موتیں دے دی اور 2 زندگیاں دے دی، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فاعترفنا بذنوبنا، جو کچھ ہم کر کے آئے ہیں دنیا کی زندگی میں اچھا نہیں کر کے آئے، ہمیں آج احساس ہو رہا ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، کیا اب نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہے، کوئی گنجائش ہے؟ ایک چانس ہے، ایک موقع دے دیجئے، ایک چانس دے دیجئے. اب سمجھ میں آ گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب سب ہے. ایک مرتبہ موقع دے دیجئے. اور اس چیز کو قرآن نے بار بار بیان کیا ہے، 7ویں پارے میں بیان کیا ہے. اور وہاں تو یہ کہا ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ دوبارہ ایک مرتبہ اور زندگی، بلکہ تیسری مرتبہ کہیے، تیسری مرتبہ زندگی یہ چاہ رہے ہیں. ایک زندگی یہ، ایک مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، قیامت والا معاملہ. اور پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ایک مرتبہ اور واپس زندگی میں لوٹا دیا جائے تو ہم اچھا کام کر کے آئیں گے تاکہ یہاں اچھا رزلٹ نکلے. حل الی خروج من سبیل، وہاں کہیں گے اللہ کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اب جب جائیں گے نا تو اچھے اعمال کر کے آئیں گے، نیک اعمال، نیک کام انجام دے کے آئیں گے. یا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کہا کہ یہ ضرور کہیں گے اس مرحلے سے، جہنمی اللہ پر جن کی ناراضگی ہوگی وہ ضرور گزریں گے. اور 21ویں پارے میں 20ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہی انداز اللہ نے اختیار کیا ہے. وہاں جب پہنچیں گے اللہ کے سامنے تو حاضر ہو گئے ہیں، کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پروردگار ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کیا کرتے تھے، اب ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، یقین ہو گیا، انا موقنون،
اب ایک مرتبہ اور زندگی دے دیجئے تاکہ اب سدھر کے آ جائیں، اپنی اصلاح کر کے آئیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب کوئی موقع نہیں، زندگی کا موقع ایک ہی مرتبہ ہے، اگر ان کو واپس لوٹا دیا جائے تو وہی کر کے آئیں گے جو پہلے کیا کرتے تھے، سدھر کے نہیں آئیں گے، اس لیے موقع نہیں، چانس نہیں۔ اب ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اللہ کی طرف سے اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہے ان پر، یہ اس وجہ سے کہ جب ایک اللہ کی توحید کو بیان کیا جاتا تھا، دعی اللہ وحدہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی کبریائی، سب کچھ اللہ سے ہونے کو بیان کیا جاتا تھا کہ کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، روزی میں تنگی اور کشادگی پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو یہ لوگ انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شرک کیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا اللہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں، بتوں کے ہاتھوں میں بھی کچھ ہے، اللہ بھی مختار کل ہے، کنٹرول رکھتا ہے، کچھ یہ بھی رکھتے ہیں، اور اللہ بھی اولاد دیتا ہے، کچھ یہ بھی کر دیتے ہیں، اللہ مشکل کشا ہے، مشکلات کو حل کرتا ہے، فلاں کے ہاتھ میں بھی مشکلات کو ٹالنا اور حل کرنا ہے۔ یہ جب کہا جاتا تھا، اسی کو شرک کہتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھاگیدار بنا دینا، شریک بنا دینا۔ اس طرح کی جب باتیں کی جاتی تھی تو مینو تو یہ مان لیتے تھے، توحید ان کے گلے نہیں اترتی تھی کہ ایک اکیلا کو پوری کائنات کو کیسے سنبھال سکتا ہے، اور ایک اکیلا سب کچھ کیسے کر سکتا ہے، یہ ان کے گلے نہیں اترتی تھی۔ اور جب دوسروں کو شریک کیا جاتا تھا کہ اللہ بھی کرتا، یہ بھی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی ہے روزی تنگ کرنا یا نقصان پہنچانا یا موت دینا یا مشکلات کو حل کرنا، تو فوراً مان لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، سن لو اصل حکم اور فیصلہ اللہ ہی کا ہے، العلی جو بلند و بالا ہے، الکبیر جو بڑا ہے، بس جو بڑا ہے، جو بلند و بالا ہے، یعنی سپر پاور ہے، چلتی اسی کی ہے، دنیا میں بھی اسی کی چل رہی ہے، آخرت میں بھی اسی کی چلے گی، اور اس کے آگے سب ہیچ ہیں، سب بے بس ہیں، کسی کی نہیں چلتی ہے۔ لہذا جب سپر پاور وہی ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں مخلوق میں دکھاتا ہے، اور ایک ایک چیز میں، آسمان میں، زمین میں، شجر میں، حجر میں، پہاڑوں میں، درختوں میں، کیڑے مکوڑوں میں، حشرات الارض میں، کائنات میں پھیلی ہوئی ساری مخلوق ہے، ایک ایک چیز میں بندہ غور کرے تو اس کا ضمیر اندر سے، اس کا ضمیر، اس کا دل پکارے گا بس کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور اس کائنات کا ایک ایک پتا، ایک ایک بوٹا، ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے بس اللہ ایک ہے، پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، پالنے والا بھی وہی اکیلا ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید، کسی نے فارسی میں کہا ہے، کسی اللہ والے نے، کہ ایک کومپل، ایک گھاس کا تنکا جو زمین سے اگتا ہے، کوئی درخت کا بیج ہوتا ہے، کوئی گٹھلی ہوتی ہے، جب زمین سے پھوٹتی ہے، زمین کو پھاڑ کر، چیر کر، تو وہ بھی یہ گواہی دیتی ہے وحدہ لا شریک لہ، بس میرا پیدا کرنے والا وحدہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جب بھی اگتی ہے ایک ہی کومپل ہوتی ہے، اگتے وقت ایک ہی کومپل ہوتی ہے، اور اوپر ہی یوں نکلتی ہے، وہ کہتی ہے ہر گیا ہے کہ ضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید، ہر گھاس کا تنکا اور پتا جو زمین سے اگتا ہے، نکلتا ہے، وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اللہ تمہارے لیے آسمان سے رزق کو اتارتا ہے، روزی کو اتارتا ہے۔ روزی کو آسمان سے اتارنے کا ایک مطلب تو یہ کہ روزی کے فیصلے، روزی کا حکم اللہ کی طرف سے اوپر سے آتا ہے،
کس کے لیے کشادہ کرنا ہے، کس کے لیے تنگ کرنا ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ روزی، غلہ، اناج جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہ سب بارش کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ بارش برستی ہے، آسمان سے بارش کے قطرات برستے ہیں اور زمین کے اندر رویدگی یعنی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اناج، غلہ، سبزیاں، ترکاریاں یہ سب پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تمہارے لیے روزی اتار رہا ہے۔ وما يتذکر الا من ینیب، یہ سب اللہ کی قدرت کی کاریگریاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان سے عبرت وہ حاصل کرے گا، نصیحت وہ حاصل کرے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جس کے اندر حق پانے کا جذبہ ہوگا، وہی ان سب چیزوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ورنہ انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے، کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں، اور زندگی گزار کر اسی طرح چلا جاتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سب کچھ اللہ ہے اور اللہ کی نشانیاں بتا رہی ہے تو پھر اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پکارو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دین عبادت کو بھی کہتے ہیں، اور دین اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اس میں کوئی کسی قسم کا شرک نہ ہو، کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ کو پکاریے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائیے، کہیے بس کرنے والا ایک اکیلا ہے، پالنے والا ایک اکیلا ہے، چلتی بس اسی کی ہے، فیصلہ بس اس اکیلے کا ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اس کو پکاریے اور اس کی توحید کا ڈنکا بجائیے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کریں، اہل ایمان سے کافروں کی لڑائی یہی ہے۔ آج بھی یہی، آپ ان کی باتیں سنیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کی ڈیبیٹ سنیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہیں بس ایک اللہ ہے اسی کی چلے گی، بس دین ہی اللہ کا اتارا ہوا، دین اسلام واحد دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہیں، سب غلط ہیں، بس ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے اتارے ہوئے دین اسلام کو پسند کرو۔ ہمارے ان کو کیوں نہیں مانتا ہے؟ آج جب سے انبیاء کا سلسلہ چل رہا ہے، شرک شروع ہوا ہے، اس وقت سے اہل ایمان یا یوں کہیے اہل توحید اور اہل شرک کی لڑائی یہی ہے۔ ان کو بھی تسلیم، آج ہم کہنے لگ جائیں اللہ تو کرتا ہی ہے، یہ بھی کرتے ہیں، بجرنگ بلی بھی کرتے ہیں اور فلاں بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، سب راضی ہو جائیں گے، ہے نا؟ زمزم بھی پی لو، گنگا کا اشنان بھی کر لو، راضی ہوں گے۔ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے راضی ہے، کہتے ہیں اصل مسلمان یہی ہے، اصل مسلمان تو یہی ہیں، حقیقی اسلام کے ماننے والے کہ سب کو مان رہے ہیں، سب کو تسلیم کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لڑائی مکہ کے لوگوں کی تو یہی تھی، ہمارے ان کو بھی مان لو، ہم آپ کے اس کو بھی مان لیں گے، ایک سال آپ ہمارے ان معبودوں کی پوجا کر لینا، ہم بھی آپ کے رحمان کو مان لیں گے۔ تو سب ٹھیک تھا، نہ ہجرت کا واقعہ پیش آتا، نہ ظلم کی داستان رقم ہوتی، لیکن اللہ کی طرف سے کہا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ سب سے زیادہ چڑ قل یا ایھا الکافرون کی صورت سے لوگوں کو ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت تو صرف فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کی ہی ہوگی، اور اسی کی توحید کے گن گائیں گے اور اسی کی توحید کے نعرے ہم بلند کریں گے، چاہے کافروں کو کتنا ناپسند کیوں نہ ہو۔ کسی کی رضامندی ہو، کسی کی ناراضگی پرواہ مت کرو، اللہ کی توحید کو مانو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجات والا ہے اور عرش کا مالک ہے، پاور اسی کے پاس ہے، طاقت اسی کے پاس ہے، بلندیاں اسی کے پاس ہیں، باقی تو سب خاک ہیں، مٹی ہیں اس کے سامنے۔ اسی کی مانو، اسی کی تسلیم کرو۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے، روح ڈالتا ہے۔ روح سے مراد وحی ہے۔ جس طرح روح سے انسان کے جسم میں جان پڑتی ہے، اس کو زندگی ملتی ہے، اسی طرح وحی جو ہے نا، وحی نبیوں پر اترتی ہے، اور وحی کی تعلیمات، وحی کی ہدایات، وحی کی رہنمائیاں، وحی کی باتیں، یہ انسان کے دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ اس لیے جن کے پاس وحی کی تعلیمات ہیں ان کو کہا گیا یہ زندہ انسان ہیں، اور جن کے پاس وحی کی تعلیمات نہیں ہیں ان سے کہا کہ یہ مردہ ہیں، اگرچہ یہ زندہ ظاہر میں لگ رہے ہیں لیکن دل ان کا مردہ ہے۔ افمن کان میتا فاحییناہ،
بتاؤ وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دے دی. زندگی کیسی دی؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, اس کے لیے ایمان کا وحی کا نور اس کے دل میں پیدا فرما دیا, وہ لوگوں میں چلتا ہے. تو یہ زندہ انسان ہے. تو اللہ روح ڈالتا ہے, مطلب اللہ وحی بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چن لیتا ہے. نبیوں کو چنا, رسولوں کو چنا, اور ان نبیوں اور رسولوں کو چننے کا مقصد کیا ہے, ان کی غرض کیا ہے؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ, تاکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ملنے کے دن سے لوگوں کو چوکنا کرے, ڈرائے. طلاق ملاقات کو کہتے ہیں, ملنے کو کہتے ہیں, اکٹھا ہونے کو کہتے ہیں. قیامت کا دن مراد ہے جب ظالم اور مظلوم اکٹھا ہوں گے, جب حاکم اور محکوم اکٹھا ہوں گے, جب جس نے کسی کا حق دبا لیا تھا اور جس کا حق دبایا تھا وہ اکٹھا ہوں گے اور اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے, اور ان کو ان کے اپنے اپنے کیے کی جزا یا سزا, انعام یا سزا ملے گی. اس دن کو یوم الطلاق کہتے ہیں. نبیوں کے آنے کا ایک مقصد اہم یہ تھا, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, ہمیشہ رہنے والی زندگی اب آنے والی ہے. یوم ہم بارزون, جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے, سامنے آ جائیں گے, یعنی میدان محشر میں اللہ کے سامنے اکٹھا ہوں گے, کوئی چھپا نہیں رہے گا. اور میدان محشر کے بارے میں 16ویں پارے میں آیا, یہاں دنیا کے اندر تو کوئی کتنا ہی لمبا چوڑا میدان ہو, لیکن بیچ میں کوئی درخت آ جاتا ہے, کوئی آڑ آ جاتی ہے, کوئی چٹان آ جاتی ہے, کوئی پہاڑ آ جاتا ہے. وہاں میدان محشر بالکل ہموار میدان ہوگا, نہ کوئی پہاڑ ہوگا, نہ کوئی آڑ ہوگی, نہ کوئی شجر ہوگا, نہ کوئی حجر ہوگا, نہ کوئی درخت ہوگا, نہ کوئی پتھر ہوگا. قاعًا صفصفا, قرآن میں آیا قاعًا صفصفا, کوئی آڑ تمہیں نظر نہیں آئے گی, ہموار میدان ہوگا. سب اللہ کے دربار میں ظاہر ہوں گی. لا یخفی علی اللہ منہم شیء, اللہ کی نگاہ میں کوئی چیز اس دن پوشیدہ نہیں رہے گی, ان میں سے کوئی پوشیدہ چھپا ہوا نہیں رہے گا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے, انسان جرم کر کے چھپ جاتا ہے, انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے, روپوش ہو جاتا ہے, دنیا کی طاقتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتی ہے, ان کے ہاتھ نہیں لگتا ہے. ہر ملک میں ایسے آپ کو مجرم ملیں گے. اعلان لگا دیا گیا ہے اور ہر جگہ پرچیاں لٹکا دی گئی ہے, اشتہار لٹکا دیے گئے ہیں, ہوائی ایئرپورٹ پر اور بس اسٹینڈ پر اور ریلوے اسٹیشنوں پر موسٹ وانٹیڈ. یہ سب حکومت کو مطلوب ہیں, جہاں کہیں بھی ملی ان کے بارے میں اطلاع دی جائے, لیکن وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے, حکومتوں کے قبضے میں نہیں آ رہے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, روپوش ہیں. لیکن اللہ ایسی طاقت والا, لا یخفی علی اللہ منہم شیء, لوگوں میں سے کوئی بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے. اور اس دن جب آئیں گے اللہ کے دربار میں, اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے. یہ تو ہم نے آسانی سے کہہ دیا, بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے, اللہ کہے گا. لیکن یہ جب آواز قیامت کے دن آئے گی نا, اس میں ایسا روب ہوگا, ایسا دبدبا ہوگا کہ قلوب, دل لرزنے لگیں گے, اچھے اچھوں پر دہشت طاری ہوگی. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے حکمراں, بڑے بڑے فوجی جرنیل, بڑے دل گردے والے, ہمت والے, ان کے دل بھی کانپ رہے ہوں گے اللہ کے اس قول کے سامنے اور اس اعلان کے سامنے. اللہ کہیں گے کون ہے, آؤ سامنے. آج دنیا میں تو کہتے تھے میں یہ ہوں, میں پاورفل ہوں, میری حکومت ایسی ہے, میرا تخت ایسا ہے, میرے پاس اتنی طاقت و قوت ہے. آج آؤ سامنے, کس کی بادشاہت ہے. سب پر سناٹا طاری ہوگا, کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر سکے گا. للہ الواحد القہار, پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا چلتی تو صرف ایک اللہ کی ہے جو سب پر کنٹرول رکھنے والا, غالب آنے والا ہے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت, آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے بارے میں نبی بتاتے تھے, رسول بتاتے تھے, سمجھانے والے سمجھاتے تھے. آج ہر ایک کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کما کے لے کے آیا ہے. لا ظلم اليوم, آج انصاف کا دن ہے, آج عدل کا دن ہے, آج برابری کا دن ہے. آج کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی. کسی نے کچھ نہیں کیا ہو اور اس کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہو اور اس کی سزا دی جا رہی ہو, یا کوئی نیکی کی تھی لیکن وہ ختم کر دی گئی, نام اعمال میں نہیں, ایسا نہیں ہے. انصاف والے اللہ کے سامنے حاضر ہو, انصاف کا معاملہ کیا جائے گا اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. آگے اللہ کے نبی سے کہا گیا, اے نبی یہ دن آنے والا ہے, اس دن سے آپ
لوگوں کو متوجہ کیجئے، لوگوں کو متنبہ کیجئے، چوکنا کیجئے، ان کو ڈرائیے، چوکنا کیجئے یوم الآزفہ، قریب آنے والی چیز کے دن کے بارے میں۔ قریب آنے والی چیز سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن سے، قیامت دو طرح کی ہوتی ہے، یہ بات آپ ذہن میں دماغ میں بٹھائیں، ایک چھوٹی قیامت اور ایک بڑی قیامت، دونوں یہاں مراد ہیں۔ چھوٹی قیامت سے مراد چونکہ حدیث میں آیا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، یہ چھوٹی قیامت ہے، یعنی ہر انسان کا اپنی موت مرنا یہ چھوٹی قیامت ہے۔ اور بڑی قیامت جب ساری دنیا پر موت طاری ہو جائے گی، یعنی ساری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا سور پھونک کر، وہ بڑی قیامت ہے۔ اصل جو ہم قیامت مراد لیتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دونوں، ہر انسان کو ڈرائیے آنے والے دن سے کہ سب کو مرنا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب دل اچھل کر حلق تک پہنچ جائیں گے اور وہ اب اس کو دبائے ہوئے ہوں گے۔ موت کے وقت بھی یہی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کی، اور قیامت کے دن بھی یہی کیفیت انسانوں پر طاری ہوگی، دہشت طاری ہوتی ہے انسان پر۔ موت کے وقت بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، دہشت طاری ہو جاتی ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے دل یہ نکل رہا یا گلے تک آ گیا ہے۔ قیامت کے دن بھی سارے لوگوں پر ایسی دہشت ہولناکی خطرناکی طاری ہوگی کہ لوگ یوں گلے کو دبا لیں گے کہ دل اکھڑ کے یہاں حلق تک آ چکا ہے، کہیں باہر نہ آ جائے، دبائیں گے اپنے آپ کو تاکہ دل باہر نہ آ جائے۔ اس دن سے ان کو ڈرائیے، اور وہ دن آنے والا ہے، اللہ کے دربار میں ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے اس دن کوئی جگری دوست نہیں ہوگا جو کام آ جائے، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش اور جس کی بات مان لی جائے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کوئی حمایتی کھڑا ہو جاتا ہے کسی مجرم کا، کسی نے جرم کیا، اس کے پیچھے کسی ایم پی کا ہاتھ آ گیا، کسی پاورفل انسان نے اس کا ساتھ دے دیا، وہ ایک فون لگاتا ہے، سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، انسان بچ جاتا ہے۔ یعنی جگری تعلق اچھا رکھنے والا انسان کام آ جاتا ہے، دوست کام آ جاتے ہیں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ سفارش، رشوت، یہ کام آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے اس دن ہمارے دربار میں نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہاں تو جس نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، جزا یا اس کی سزا دی جائے گی، کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ وہ ہے خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل جو سینے اپنے اندر چھپاتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ انسان کے ظاہری اعضاء میں یا اندرونی اعضاء میں جو باڈی کے پارٹ ہیں، ان میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان بعض اعمال، بعض حرکتیں اپنے پاس میں قریب میں انسان بیٹھا ہوا ان سے بھی چھپا سکتا ہے۔ ایک ہے آنکھ، آنکھ کے ذریعے سے کنکھیوں سے یا ایسے انداز سے کسی چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ پاس والے کو بھی پتہ نہ چلے۔ دوسرا دل ہے، دل کے اندر کیا سوچ رہا ہے، اس کی کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، کوئی چیز سامنے آئی اس کے بارے میں یہ کیا سوچ رہا ہے، پاس والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، قیامت کے دن جس ذات کا سامنا کرنا ہے وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، جب اس کے دربار میں پہنچو گے تو وہ اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور اللہ کے مقابلے میں جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، چاہے بت ہوں، چاہے مورتیاں ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے فرشتے ہوں، یا کوئی اور مخلوق ہو جن کو اللہ کے مقابلے میں پکارا جا رہا ہے، شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ تو کسی چیز کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے ہاتھ میں فیصلے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ تو جس ذات کے ہاتھ میں قبضے میں فیصلے کی طاقت ہے، قوت ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، وہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کیوں؟ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، دھڑکن کو سن رہا ہے اور ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا ایسا ہے جیسے کہ حدیث میں وضاحت آئی کہ اندھیری رات میں
کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی جب چلتی ہے نا تو اللہ اس کے چلنے کو وہاں دیکھ رہا ہے، اور اس کے پاؤں کی آواز ہی کیا ہوتی ہے کون سن سکے گا، لیکن اللہ اس کے پاؤں کے ذریعے سے جو آواز آ رہی ہے اس کو بھی وہ سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ ایسی طاقت کا مالک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر جو لوگ غرور میں، گھمنڈ میں، دھوکے میں مبتلا ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ دھوکے سے نکل آئے، دنیا کی طاقت، دنیا کی حکومت، دنیا کی قوت، دنیا کے مال کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ انسان ان چیزوں کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہا یہ ہمارے پاس ہے تو ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے کہ تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں تم سے زیادہ ان کے پاس جسمانی طاقت تھی، حکومت کی طاقت تھی، مال کی طاقت تھی، افراد کی یعنی انسانوں کی طاقت تھی، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ گیا اللہ کے فیصلے کے سامنے کسی کی نہیں چل پائی، اور اس دنیا سے ان کو رخصت ہونا پڑا یا عذاب کا شکار ہونا پڑا۔